میں آپ پہ تنقید کر سکتا ہوں؟ ان کو بھی نوٹس کر دیا گیا. مجھے اجازت ہے تنقید کرنے کی؟ دیکھیے قیوم صاحب، اس سے ہمارے ملک کی بہت عزت ختم ہو گئی ہے، میرا یہ خیال ہے. سوشل میڈیا نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے انسٹیٹیوشنز کو، اور اپنی ذاتی رائے میں قانون کو وہ نہیں دیکھتے. قانون کیا کہتا ہے، ان کی ذاتی رائے یہ ہوتی ہے. تو میڈیا کا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے، ہمارا جو میڈیا ہے، کہ وہ اس کو انڈو کرنے کے لیے کچھ ریئلٹیز پہ مبنی کوئی اسٹیٹمنٹس لے کر آئے سامنے، کچھ فیکٹس لے کر آئے سامنے. بیچ میں پارٹی بن جانا یہ بہت عجیب سا ہے، اور تضحیق جو ہے یہ بڑی عجیب. تنقید آپ ضرور کریں، لیکن آرٹیکل 14 کا بھی تو خیال رکھیں. 19 کا خیال رکھتے تو 14 کا بھی خیال رکھیں. تو آپ کی وہ تضحیق جو ہے تو وہ پورے ملک کی بدنامی کا باعث ہے. سوشل میڈیا پہ بوٹس ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ ہوتا ہے. ہم نے کسی اور ملک کے بارے میں اتنا نہیں سنا جتنا اپنے ملک. ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ تھم نیل کے اوپر جو ہوتا ہے نا وہ اتنا ڈیمیجنگ ہوتا ہے کہ اندر کچھ نہیں ہوتا اس کے، وہ اندر نہیں بولتے ہو. اس ملک میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں، وہ تو کسی نے اٹھائی نہیں. ایک چیز میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. اب جیسے جج نے مس کانڈکٹ کیا تو اس کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. جرنلسٹ کے لیے کیا ہے؟ سر جہاں تک جیو ٹیلی ویژن یہ صدر صاحب سے پوچھ رہے ہیں. ڈیفیمیشن ہو سکتی ہے سر؟ نہیں، وہ تو ہر کے لیے کوئی جرنلسٹ کا کوئی اپنا میکینزم ہے ان ہاؤس جس کو کہتے ہیں. ڈیفیمیشن کے کیسز کبھی پاکستان میں کامیابی نہیں. واقعات کوٹ نہیں کرتا، لیکن نہیں کوئی ہے، کوئی میں ایسے پوچھ رہا ہوں. نہیں سر، اگر ویسے پراپرلی تو کچھ نہیں ہے. نہیں نہیں، ان کا دیکھیں کوڈ آف کنڈکٹ ہے. سنیں نا، میں بتاتا ہوں. وہ سی پی این ای کا بنا ہوا ہے، کاؤنسل فار نیوز پیپر سوسائٹی کا بنا ہوا ہے. اے پی این ایس تو خیر وہ پرنٹ میڈیا سے تعلق ہے. پی بی اے کا ہے، جیو ٹیلی ویژن کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. جیو کا تو خود بنایا گیا تھا، وہ ان کو پتا ہے. تو شروع میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا تو ہے انٹرنل کوڈ آف کنڈکٹ بنایا گیا تھا جیو کا، ٹھیک ہے نا. اور باقی آپ کا پیمرا کے اندر بھی کافی ڈیٹیلڈ ہے جی. کاؤنسل آف کمپلینٹ، کاؤنسل آف کمپلینٹ. پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا تو ہے بٹ سوشل میڈیا نہیں. سوشل میڈیا از ناٹ کورڈ انڈر دی پی ایم پیمرا. اور پاکستان ٹیلی ویژن تو ان کا اپنا اسٹیٹ اون ٹیلی ویژن ہے، وہ پیمرا میں بھی نہیں آتا، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. کچھ باتیں قائد اعظم کی ذرا سن لیتے ہیں. قائد اعظم کو بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا. نہیں ذرا وہ دیکھیے، ایک فیصلہ تھا یہ ان کو دیں پی ایل ڈی 2019 سپریم کورٹ، یہ دھرنا والا کیس. یوٹیوب جتنے ہیں ان کی ایسوسیشن ہے یا آپ کے ساتھ شامل ہیں؟ سر ہم یوٹیوبرز کو صرف اس حد تک ایکنالج کر رہے ہیں کہ کچھ دوست ایسے ہیں جو ریگولر یہاں پر سپریم کورٹ میں آتے ہیں، یہاں کورٹ پروسیڈنگ کور کرتے ہیں، ان کی حد تک ہم جا رہے ہیں. لیکن کچھ یوٹیوبرز لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کے جو یوٹیوبرز یہاں پہ ہیں ان کی اگر کوئی سیپریٹ ایسوسیشن نہیں ہے، اگر وہ آپ کے ہی ممبر ہیں تو آپ اس کا آپ اس کو بڑا کیجئے پھر اپنے آرٹیکل میمورینڈم میں کہ اس میں یوٹیوب، کیونکہ آپ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی الگ الگ ایسوسیشنز ہے نا. بہرحال ہے تو وہ الیکٹرانک میڈیا کا حصہ ہی نا، سوشل میڈیا بھی. اگر آپ کی کوئی ممبرشپ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے یا یہ سب تیار ہیں تو وہ آپ کو لینا چاہیے تاکہ ان کا بھی انٹرسٹ سیف گارڈ ہو اور تھوڑا سا آپ کا بھی ایک اپنا سیلف میکینزم بن جائے نا. سیلف میکینزم ضروری ہے. اس میں سر اس طرح ہے کہ اداروں کے جو ریپرزینٹیو ہوتے ہیں نا، چاہے وہ پرنٹ سے ہو یا الیکٹرانک سے ہو، وہ کسی نہ کسی حد تک جب اپنے اداروں میں خبر دیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں. جو صحافی ہے اس کا تعلق نہ کسی ادارے سے نہیں ہے، فرض کیجئے وہ سیلف اس کا ہے فری لانس، اس کا اپنا کوئی یوٹیوب چینل ہے، مگر وہ کوریج کرتے ہیں اچھی. لیکن سر جب کوئی صحافی جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر خبر دیتا ہے یا ٹویٹ کرتا ہے نا، تو اس کے اوپر اس کی ذمہ داری صرف پرسنل ذات کی حد تک ہوتی ہے. اس کے اوپر کوئی قانون، کوئی رولز اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. اگر کوئی اخبار میں خبر دیتا ہے یا ٹی وی میں خبر دیتا ہے تو اس کو 4 دفعہ پڑھتا ہے. اخبار کی ایڈیٹوریل پالیسی اور ہوتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ جو یوٹیوب پہ آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو اخبار میں الاؤ کریں. وہ تو ایک الگ پالیسی، ان کی ہر ایک اخبار کی ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے اپنی. سر مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ یوٹیوب پہ جو کہا جاتا ہے اس کی ذمہ داری ہم اٹھانے کو تیار نہیں ہے فی الحال. اس کی یہ ذرا سا ہم قانون کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ججمنٹ آیا تھا 2019 کا، ٹھیک ہے. اس کا پیراگراف 34 ذرا دیکھ لیں، پیج 344 پہ ہے. یہ چیزیں پہلے بھی نشاندہی ہو چکی ہیں ان کی. فریڈم آف اسپیچ، ایکسپریشن، پریس اینڈ پیمرا 34.
The freedom of speech and expression and of the press are fundamental rights. However, these rights cannot be used to denigrate or undermine the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with our foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court or commission of or incitement to an offence. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आइन कह रहा है। ठीक है जी, हम आगे पढ़ते हैं। The Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the PEMRA Ordinance, mirrors the aforesaid restrictions as set out in the aforesaid Article 19 of the Constitution and further prohibits broadcasts which are likely to create hatred among the people or is prejudicial to the maintenance of law and order or is likely to disturb public peace and tranquility. The licenses which PEMRA issues further stipulate that broadcasts cannot be made which encourage violence, terrorism, racial, ethnic or religious discrimination, sectarianism, extremism, militancy, hatred. अब आप जरा बराए करम 37 पे आ जाइए। In compliance with our order, the Pakistan Telecommunication Authority, through the Deputy Attorney General for Pakistan, submitted a report which pointed out that under the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the preparation and dissemination of hate speech and terrorism through electronic means is a serious offence. Sections 11 and 12 of this act respectively state: 11. Hate speech. Whoever prepares or disseminates information through any information system or device that advances or is likely to advance interfaith, sectarian or racial hatred shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both. 12. Recruitment, funding and planning of terrorism. Whoever prepares or disseminates information through any information system or device that invites or motivates to fund or recruit people for terrorism or plans for terrorism shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years or with fine or both. The hate which was spread and the violence which was incited through electronic means appears not to have been investigated, let alone the violators prosecuted and punished. If serious violations of the law are ignored, then the law loses respect and efficacy. अब आप जरा आ जाइए, कायदे आज़म ने क्या फरमाया था पैराग्राफ 41 में, ये कोटेशन पढ़ लें जी। और ये कोटेशन है जी, this is from my lord, his speech. इस रिपोर्टेड रेफरेंस दिया हुआ है, आप ये कोटेशन स्टेटमेंट्स, राइटिंग्स, लेटर्स, मोहम्मद हनीफ शाहिद जी। 41. Freedom of speech, expression and the press are guaranteed. नहीं, ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? Paragraph 41 sir. हाँ, अच्छा, ओके। Go to the quotation. नहीं, कोटेशन पढ़ लें। Quotation. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah wanted journalists to be responsible, independent and fearless and welcome criticism. He said, quote, "The power of the press is great, but you must remember that this power which you are wielding is a trust. Look upon it as a great trust and remember that you are guiding honestly and sincerely the progress and welfare of your nation. At the same time, I expect you to be completely fearless. If I go wrong or if the league goes wrong in any direction of its policy or program, I want you to criticize it honestly." Do you have any objection if we use this as for ourselves? We will certainly support that. The honestly is the word, the key word here. The reporting must be honest. My lord, but there is one other issue which is coming to the forefront is, actually this free speech gets tied up with a lot of other things. फॉर इंस्टेंस, मैं आपको 2 चीज बुनियादी बातें बता दूं जो कहीं दुनिया में नहीं होती है सिवाय पाकिस्तान के। वो खवातीन जाती हैं पोलियो ड्रॉप्स देने, उनको मार दिया जाता है। ठीक, वो सुगुंदा का केस है कि पब्लिक स्कूल वाला केस निकालिए। वो खवातीन अगर तालीम हासिल करने जा रही हैं तो उनको तशद्दुद, स्कूलों पे बम, ठीक है। ये एकदम चीजें नहीं होती हैं, ये चीजें होती हैं जब आप ये सोच आती है। इसके खिलाफ तो आप लोग कुछ नहीं करते हैं। अभी मैंने परसों का अखबार पढ़ा या कल का अखबार पढ़ा कि फला किसी जगह फतवा किसी ने दे दिया कि खवातीन वोट नहीं डाल सकती हैं।